سن کر ایمان لاتا ہے، اور سننا کہاں سے؟ خدا کے کلام سے۔ آئیے عزیزو، ہم اپنے پاسٹر جاوید خان صاحب کو اپنی تالیوں میں بلاتے ہیں کہ وہ اس کلام کو جس سے سن کر ہم مبارک ہوتے ہیں ہم تک پہنچائیں۔ آپ سب کی تالیوں میں۔ مسیح یسوع کے جلالی زندہ بابرکت نام میں اور تمام بہن بھائیوں کو اسلام۔ دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خدا نے آج ایک صبح زبردست پیغام آپ سب کے لیے دیا ہے، اسے بڑے غور سے سنیے گا۔ مائک چینج کرو۔ یس ہاللیلویا۔ بڑا خوبصورت پیغام ہم سب کے لیے ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، خدا آپ کو برکت دے گا اور مسیح یسوع میں آپ بڑھیں گے، ترقی کریں گے۔ اس بات پر ہم سب بھروسہ، ایمان اور یقین رکھتے ہیں، جو بپتسمہ لے لیتا ہے اس کے زندگی کے طور طریقے جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ جو بپتسمہ لے لیتا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتا ہے، مقدس کلام کے مطابق وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے۔ ہم سب خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں، مگر آج بہنیں بھی ہمیں خدا کو اپنا بیٹا سمجھا۔ ہاللیلویا۔ کتنے خدا کے بیٹے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ ہاللیلویا۔ پیغام بڑا سخت ہے۔ ہم خدا کے بیٹیاں بیٹے ہیں، اور یہ بات خدا نے ایک قوم بنی اسرائیل کے لیے بھی کہی تھی۔ یاد رکھو، جو دنیا کے حکمران، دنیا کے بادشاہ ہیں نا، ان بیٹوں میں اور ان بیٹوں میں فرق ہونا چاہیے۔ جو دنیا کے بادشاہوں کے بیٹوں کو غصہ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، دنیا کے بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے بادشاہ غضبناک ہوتے ہیں، کن پر؟ اپنے بیٹوں پر نہیں، ان لوگوں پر جو ان کے بیٹوں کو ڈانٹتے، غصہ کرتے یا کسی قسم کی پنشمنٹ دیتے ہیں۔ آج ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں چلے جائیں، جو بڑے بڑے حکمرانوں کے بیٹے ہیں، انہیں ٹیچر یقین جاننے کی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ مگر میرے بہنوں بھائیوں، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے باپ کی، جسے آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کر کے مانا ہے، جو آسمان پر ہے، اس کی یہ تعلیم نہیں ہے، اس کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں بائبل مقدس میں سے خروج اس کا 14 باب ایک مائک دے دو کسی کو پڑھنے والے کو۔ خروج 14 باب اور اس کی 22ویں آیت پڑھیے گا۔ خروج
چوتھا باب اس کی 22 آیت سے، اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے. ایک منٹ، کون کہہ رہا ہے؟ خداوند یوں فرماتا ہے جی کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے، اور میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے. آمین. خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو. اب اس بیٹے کی تربیت جو ہے وہ خدا قوموں کے حکمرانوں سے نہیں بلکہ خود کرنا چاہتا ہے. اس بیٹے کی تربیت جسے خدا اپنا بیٹا کہہ رہا ہے، قوم بنی اسرائیل کو خدا اپنا بیٹا کہہ رہا ہے، اور اس بیٹے کی تربیت جو ہے وہ خدا خود کر رہا ہے. اور اس کی تربیت کا طریقہ کار ہمارے ماں باپ کی طرح نہیں ہے. یہ جو ہمارے ارد گرد بڑے عہدے داران، بڑے امیر ترین لوگ ہیں، ان کی طرح نہیں ہے. اور اس کا طریقہ کار دنیا سے بالکل الگ اور مختلف ہے. یاد رکھیے گا، بالکل مختلف ہے. اور اس کی تعلیم دینے کا، تربیت دینے کا، دوبارہ اپنے جلال میں بیٹے کو شریک کرنے کا بالکل مختلف طریقہ کار ہے. خدا نے بیٹا کہہ دیا. آج میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارا باپ ہے. تو آئیں اس باپ کی تعلیم کو سن لیں، پرانے عہد نامہ سے بھی اور نئے عہد نامہ سے بھی. آگے چلتے ہیں. جب تک بیٹا باپ کے تابع رہے گا، باپ کی فرما برداری میں رہے گا، باپ سے گنا گن برکتیں پاتے رہے گا، باپ سے برکت پر برکت دیتا رہے گا. مگر جہاں باپ تھوڑی سی تربیت کرنے لگتا ہے، کہ یاد رکھیں اس دنیا میں ہم بچے ہوتے ہیں، پھر تھوڑا بڑھتے ہیں، پھر تھوڑا بڑھتے ہیں. اس بڑھنے کے عمل میں اگر تربیت بیچ میں نہ ہو، تھوڑی ڈانٹ ڈپڑ بیچ میں نہ ہو، تو کئیوں کو میں نے بگڑتے اور ماں باپ کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا ہے عادت کے ساتھ. اگر بچپن سے ڈانٹ ڈپڑ نہ ہو، اب جب خدا نے کہہ دیا تو اب اس اسرائیل کی جو ہے وہ تربیت بھی خود کر رہا ہے. اس کی تربیت کو خدا خود کر رہا ہے. اب ایک جگہ ایسی آ گئی کہ ان کی زندگیوں میں تھوڑی سی بھوک آ گئی، تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی. تو آئے یہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے 14 باب میں. اس کی 10ویں آیت سے پڑھیے گا. چودہ باب اور اس کی 10ویں آیت سے. اور جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری اس کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوفزدہ ہو گئے. آمین. فرعون سے مراد مصیبتیں، اس وقت کی تکلیفیں، اس وقت کے پریشان کرنے والے لوگ، ایسے لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہیں. تو آج بھی میرے عزیزوں، جب خداوند ہماری تربیت کر رہا ہے اس مقدس کلام کے وسیلہ سے، تو میرا اور آپ کا بھی تعاقب، پیچھا کرنے والے ایسی مصیبتیں، ایسی تکلیفیں ہیں. جس طرح خدا کے بیٹے کی
اس کے پیچھے یہ فرعون جو ہے مصیبت بن کر تکلیف بن کر اس کا پیچھا کر رہا ہے. جیسے اس بیٹے کی زندگی میں مصیبت آئی ہے، دکھ اور تکلیف اس کا پیچھا کرنے لگے، تو آئیں دیکھیں یہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے. کیا کیا پڑھیے گا؟ ایسے کبھی کر یہ مائک کیا ہے؟ وہ سا نہیں مائک تعریف ہاللیلویا. ان باتوں کو بڑے غور سے سنیے گا، کیونکہ میں بھی اور آپ بھی خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں میرے عزیزوں. تو یہ بیٹوں کے لیے آج تربیت کا کلام ہے. چلے میں پڑھتا ہوں. اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھی جو تو ہم کو وہاں سے مارنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے، کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں گے؟ جب اس بیٹے پر تنگی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، تو کہہ رہا ہے اس مصیبت کا میں غلام بن جاتا ہوں، اس تکلیف کا میں غلام بن جاتا ہوں، میں فرعون کا غلام بن جاتا، میں فرعون کی خدمت وہاں کرتا، میں فرعون کے گھر کے جھوٹے برتن مانجتا، میں فرعون کے لیے اینٹیں بناتا، میں اس کے دیوتا بناتا. بیٹے کو یہ باتیں زیب نہیں دے رہی اب، کیونکہ خدا نے بیٹا کہہ دیا. اب خدا آسمان سے اس بات کو سن کر غضبناک ہو رہا ہے، میرے بیٹے کو ہو کیا گیا؟ کیوں یہ میری تربیت سے بھاگ رہا ہے؟ کیونکہ میرے عزیزوں، جب آدم اور حوا نے نافرمانی کی، اس کے بعد خدا نے یہ آئین بنا دیا کہ اب انسان کو مشقت کی کھانی پڑے گی اور دکھ تکلیف اس کا پیچھا ضرور کرے گی، مصیبتیں اس کا پیچھا ضرور کریں گی، تکلیفیں اس کا پیچھا ضرور کریں گی. اب انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا، قوم بنی اسرائیل اس سے بھاگ نہیں سکتی. جب یہ بڑبڑانے لگے، آگے چلیے گا جی. آج پڑھ دیں گے. تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے. خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے. آمین. اب موسیٰ انہیں دلاسے دے رہا ہے، انہیں تسلی دے رہا ہے کہ بھائی جو خدا تمہیں کلزم چیر کر نکال لایا ہے، وہی خدا تمہاری آگے بھی رہبری اور رہنمائی کرے گا. وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں یتیم نہیں چھوڑے گا. تم اپنے خدا پر یقین کرو، جس نے تمہیں اپنا بیٹا کہا ہے وہ باپ بن کر دکھائے گا. وہ تمہیں ایسی مصیبتوں اور ایسے حکمرانوں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑے گا جو تم پر ظلم کرے، تم پر ستم کرے، تمہیں اپنا غلام بنے. تو آج جب مجھے اور آپ کو خدا باپ نے بیٹیاں اور بیٹے بنایا ہے، تو یاد رکھو، یقین کرو اس کا کہ وہ ہمیں بیماریوں میں نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں دکھوں میں نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں تکلیفوں میں نہیں چھوڑے گا، بلکہ بائبل مقدس کے مطابق اس نے میرے اور آپ کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے. انسان، ایسا انسان جو
اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے نہ کرتا ہو، اس کے بیٹوں میں اور خدا باپ کے بیٹوں میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے میرے بہن بھائیوں۔ اور اسی فرق کو میں آج اس بائبل مقدس میں سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک زبردست باب ہے جس کی تربیت دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ دنیا کے جتنے امیر ترین لوگ ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے بچوں کو اسکول میں کچھ نہ کہا جائے، ہمارے بچوں کو کالج میں کچھ نہ کہا جائے، ہمارے بچوں کے اگر ایگزام ٹھیک نہیں ہو رہے، وہ پیپر سے نہیں دے رہے تو دے کے وہ پیپر ٹھیک کلیئر کیے جائے۔ مگر خدا باپ کی ایسی تربیت نہیں ہے۔ خدا باپ کی یہ تربیت ہے سختی آئے تو شکر کرو، تکلیف آئے تو شکر کرو، مصیبت آئے تو شکر کرو، تنگی آئے تو شکر کرو۔ خدا باپ کی یہ تربیت ہے میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے لیے، قوم بنی اسرائیل کے لیے۔ انسان بدن میں کھاتا پیتا رہے تو میرے عزیزوں برے لوگوں کو بھی کہتے ہیں آپ بڑا چنگا ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ انسان جب کھاتا پیتا رہے، چاہے وہ ماں باپ کا کھائے، چاہے وہ آس پڑوس میں مانگ کر کھائے، چاہے وہ کسی بھی لیڈر کے پیچھے مل کر کھائے، بہت چنگا ہے، کھوانو دیتا ہے، پانو دیتا ہے، مجھے کبھی کبھی یہ چیز بھی وہ چیز بھی دے دیتا ہے۔ مگر جب کوئی تربیت کرنا چاہے، کوئی نصیحت کرنا چاہے، تو اس سے آج بھی اس معاشرے میں بہت سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ جس طرح قوم بنی اسرائیل موسیٰ سے لڑنے لگی، موسیٰ کو میں کہاں مارنے کے لیے لے آیا، کیا مصر میں قبریں نہیں تھی؟ تو ہمیں یہاں بیابان میں اس سمندر کے کنارے مارنے کے لیے لے آیا، دیکھ پیچھے سے رات آ رہے، آج ہم مارے جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا چپ چاپ کھڑے رہو یار، خدا کی نجات کے کام دیکھو، تمہیں پتا نہیں کہ اس نے تمہیں خود اپنا بیٹا کہا ہے، میں نے تمہیں پڑھ کر بتایا سنایا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے، اسے جانے دے تاکہ یہ کیا کرے، میری عبادت کرے، یہ میرا بیٹا ہے، اسے جانے دے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، یعقوب کو خدا نے کئی ایسی مشکلوں سے نکالا، بچایا اور چھڑایا، بلکہ خدا نے اس کے دشمنوں کے خوابوں میں آ کر ان کو ڈانٹا اور دھمکایا۔ یہ بات قوم بنی اسرائیل کے لوگ اس وقت بھولے ہوئے تھے کہ جب یعقوب اپنے خداوند کی تابعداری کرتا، ابراہیم اور اسحاق کے خدا کی تابعداری کرتا تھا، تو خدا اس کے دشمنوں میں کے خوابوں میں آ کر انہیں ڈانٹتا اور دھمکاتا تھا۔ مجھے ایک بڑی خوبصورت یعقوب کی دعا نے ابھی چھوا، مجھے بڑی برکت ملی اس بات سے۔ آئے اس دعا کو دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں۔ تعریف اللہ، جی میرے ساتھ دیکھیے گا، پیدائش 32واں باب اس کی 11ویں آیت پڑھیے گا جی۔ یعقوب کے اسرائیل کے نام کے معنی خدا کا شہزادہ، یاد رکھیے گا۔ اور یہاں خدا نے اس اپنے بندہ کا نام بھی تبدیل کیا تھا کہ اب سے تیرا نام یعقوب نہیں اسرائیل ہوگا۔ ہلیلویا، جی پڑھیے گا۔ پیدائش 32واں باب اس کی 11ویں آیت میں سے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی اسحاق کے ہاتھ سے بچا لے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور میرے بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے۔ یہ تیرے ہی فرمان سے، جو تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ بھلائی
ضرور بھلائی کروں گا اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مان بناؤں گا جو کثرت کے ثواب سے گنی نہیں جا سکتی۔ آمین۔ خدا کو وعدہ خدا کا یاد دلا رہا ہے، یعقوب خدا کو خدا کا وعدہ یاد دلا رہا ہے کہ بھائی دیکھ، تو نے ہی کہا ہے خداوند تو نے کہا ہے کہ میں تجھے ریت کے ذروں کی مانند نسل کو بڑھاؤں گا۔ اب عیساؤ آ رہا ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ میرے عزیزوں، جب خدا نے اسے اپنا بیٹا کہہ دیا، شہزادہ کہہ دیا، تو یاد رکھو عیساؤ اس پر وار کر نہیں سکتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل پر فرعون وار نہیں کر سکتا تھا۔ اس بات کو اس وقت کے لوگ بھول چکے تھے اور موسیٰ سے تکرار کرنے لگے، بحث کرنے لگے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھو جب ہم مسیح یسوع میں خداوند کو اپنا باپ کہتے ہیں تو یاد رکھیں مجھے اور آپ کو بھی میرے عزیزوں ایسے حالات کے اندر اپنے باپ ہی سے فریاد کرنی چاہیے جس طرح یعقوب اپنے باپ سے کیا کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ وہ اپنے باپ سے فریاد کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی عیساؤ کے ہاتھ سے بچا۔ اس کا مطلب کوئی ایسا درد، کوئی ایسا روگ، کوئی ایسا زخم، کوئی ایسی پریشانی جو آپ کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے، آپ یعقوب کی طرح دعا کریں، آپ کا باپ آپ کی اس دعا کو سنے گا اور جواب دے گا۔ جب خدا کا کلام بتاتا ہے اس کا بھائی اس کے سامنے آیا، اسے خداوند یعقوب کے خدا نے بدل کر رکھ دیا۔ وہ جو مارنے آیا تھا، بائبل بتاتی ہے جب یہ زمین تک جھک کر 7 بار 8ویں بار جا کر اس وقت بغلگیر ہوا تو زار زار رونے لگے۔ دونوں بھائی رو رہے ہیں، بس اس کی آواز کا انتظار کرو، مت بہانا کرو، بلکہ اپنے خداوند اپنے باپ کی آواز کا انتظار کرو۔ اور میرے عزیزوں، ہم بیٹیاں بیٹے کیسے بنے ہیں اس بدن میں؟ بنی اسرائیل کو تو خدا نے خود کہا ہے میں اور آپ کس طرح بیٹیاں بیٹے بنے ہیں، اس بات کو متی کی انجیل میں چل کر دیکھتے ہیں۔ اب ہم اس بدن میں کیسے خدا کے بیٹیاں بیٹے بنے ہیں؟ جی 3 باب پڑھیے گا، متی کی انجیل۔ یہ خداوند نے، ہمارے یسوع نے آ کر اس روئے زمین پر مجھے اور آپ کو بتایا کہ کس طرح ہم خدا کے بیٹیاں بیٹے بن سکتے ہیں۔ جی پڑھیے گا ذرا 16ویں آیت 3 باب کی۔ معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 3 باب 16 آیت سے، اور یسوع بپتسمہ لے کر پھر پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام بتاتا ہے یسوع کی بابت کہا یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، ہلیلویہ۔ اور اسرائیل کی بابت کہا یہ میرا پہلوٹا بیٹا ہے۔ اسرائیل کی بابت وہاں خدا نے کہا میرا، کیا پڑھا تھا بھائی جی اپنے بابت؟ میرا پہلوٹا ہے، مگر یہاں لکھا میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ خدا نے جہاں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اب اس اکلوتے بیٹے نے مجھے اور آپ کو سکھانے کا اور
اور باپ کے بیٹیاں بیٹے بننے کا طریقہ کار بتایا کہ بھائی خدا باپ کے کس طرح تم بیٹیاں بیٹے بن سکتے ہو، کس طرح تمہیں وہ اختیارات دے سکتا ہے۔ ایک دن چرچ آنے سے نہیں، 2 دن چرچ آنے سے نہیں، بلکہ آپ کو برابر اپنا آپ خدا کو دینا پڑے گا، باپ کو دینا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ کے لیے آواز آئے گی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا وہاں پر کہ خدا کھلانے پلانے میں نرمی کرتا، کبھی سختی آ جاتی تو خدا ڈانٹتا بھی، مگر دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں اس طرح نہیں کرتے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ دنیا کے امیر ترین لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں دوسرے ملکوں میں، فلانے ملکوں میں، فلانے علاقہ میں، جو مرضی کرے، مگر خدا میرے عزیزو اسرائیل کو اپنے پروں کے سایہ کے نیچے رکھنا چاہتا تھا، پروں کے سایہ کے نیچے رکھ کر انہیں تربیت اور ان کی سرفرازی کرنا چاہتا تھا۔ یہاں اب میرا اور آپ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ ہم کیسے بیٹیاں بیٹے بنے ہیں۔ جو بپتسمہ لے رہا ہے جس طرح یسوع نے لیا، توبہ جو کر رہا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، اس کے بعد وہ خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے۔ مقدس کلام کے مطابق اس کا تخم جو ہے وہ بدل جاتا ہے، وہ غیر پانی تخم سے جو وہ کیا ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ اب نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ ہیں اور ہم خدا کے بیٹیاں بیٹے ہیں۔ اسرائیل پر سختی آتی رہی، وہ کڑتے رہے، پڑپڑاتے رہے۔ میں اور آپ بھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ میں اور آپ بھی خدا کے بیٹیاں بیٹے ہیں۔ تو یاد رکھو، ہمارے باپ کی تربیت دینے کا طریقہ کار دنیا کے حکمرانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی تربیت بڑی سخت ہے۔ دنیا کے جو ماں باپ ہوتے ہیں شاید اچھی تربیت دے کر بچے کا بیاہ کریں گے اور ایک صحیح جگہ پر اسے بنگلہ یا کوئی اچھی زبردست چیز دے دیں گے، مگر میرا اور آپ کا باپ میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو تربیت دے کر زمین پر نہیں بلکہ آسمان میں اپنے جلال میں شریک کرنے کو ہے۔ زبردست جگہ جہاں بنتی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے میرے اور آپ کے پاس۔ ایسی تربیت ہمارا خدا باپ ہمیں یاد دے رہا ہے اور ہم اس تربیت کو لیں۔ سختیوں میں اپنے باپ کا انکار نہ کریں، تکلیفوں میں اپنے باپ کا انکار نہ کریں، مصیبتوں میں اپنے باپ کا انکار نہ کریں، بلکہ اپنے باپ کی تعلیم کو اور بغور پڑھنا، جاننا، جانچنا شروع کر دیں۔ آئیں آگے چلتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 5واں باب اس کی 19ویں آیت، بیٹے کا اختیار۔ اب یہ جو جتنے اختیار ہیں نا صرف یسوع کے پاس نہیں، یاد رکھیے گا یہ اختیارات باپ یہ چاہتا ہے کہ زمین پر رہنے والے ہر انسان کے پاس، ہر میرے بیٹے کے پاس، ہر میری بیٹی کے پاس ہو۔ 19 آیت پڑھیے گا۔ بس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کا میرے کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ آمین۔ یہ ہے وفادار بیٹا، یہ ہے تابعدار بیٹا۔ صلیب پر چڑھنے کے لیے بول دیا گیا، اور میرے عزیزوں گتسمنی باغ میں کیا کر رہا ہے؟ اب آپ ہو سکے تو یہ پہلا مجھ سے تو بھی میری نہیں بلکہ
اس کا مطلب پتہ کیا بتانا چاہوں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، کبھی آپ پر بھی کوئی گدسمنی باغسا گھر میں ماحول بن جاتا ہے، آپ کے بدن پر کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، آپ کے گھرانے میں کوئی ایسا مسئلہ، ایسی مصیبت آ جاتی ہے، مصیبت آ گئی ہے، خدا باپ تیری مرضی پوری ہے، ہلیلویا۔ آپ کے منہ سے بھی اس وقت اس بیٹے کی طرح کے الفاظ نکلنے چاہیے، اب میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ یہ سختیاں یا مصیبتیں یا تکلیفیں ہفتہ مہینہ اور رہے تو ٹھیک ہے، تیری مرضی پوری، ہلیلویا۔ میں یہ جانتا ہوں، میں تیرے کلام میں سے میں نہیں پڑھا خدا باپ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے یہ ہے آسمانی باپ کا آئین سکھانے کا طریقہ، تربیت دینے کا طریقہ۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، یسوع کہہ رہا ہے میں کچھ اپنے پاس سے نہیں کرتا، اللہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، پھر بھی باپ ہی کو جو ہے وہ عیاں کرا رہا ہے، دنیا میں جو ہے وہ دکھا رہا، بتا رہا ہے۔ آج ہم بھی اگر کچھ بھی کرتے ہیں تو ہم اپنے باپ ہی کو زیادہ ظاہر کریں کہ اسی باپ کی رہنمائی ہے، جو روح قدس اس نے مجھے بخشا ہے، جو روح قدس اس نے مجھے دیا ہے، میں اسی کے وسیلہ سے یہ تمام کام کرنے کی قدرت اور قوت مجھے ملی ہے۔ اسرائیل میرا بیٹا ہے اور اسرائیل میرا پلوٹا ہے اور یسوع میرا اکلوتا ہے۔ اکلوتے کے کام دیکھیں، ایک زبردست بات دیکھیں ذرا پیچھے 5ویں باب کی 17ویں آیت پڑھیے گا، 16ویں آیت پڑھ لے بھائی۔ اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا۔ وہاں پر پلیٹے کو ستایا جا رہا ہے تو پلیٹا کا غصہ کہاں مارنے کے لیے ہے؟ یا اکلوتے کو ستایا جا رہا ہے تو اکلوتا کا کہتا ہے؟ جی پڑھیے گا۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ ہاللیلویا، میں بھی کام کرتا ہوں۔ کام کیا تھے؟ اٹا کرتا یسوع، بوریاں جو نے سمٹ دیا؟ نہیں، کام یہ تھا کہ اگر کوئی سخت بات بھی کرے تو نرم جواب، ہاللیلویا۔ اگر کوئی درخت بات بھی کرے تو نرم جواب، اگر کوئی جلی کٹی بات کرے تو بھی نرم جواب۔ باپ سے یہی کچھ سیکھ کر آیا تھا یہ بیٹا، اور اپنے تمام ارد گرد اپنے حواریوں کو یہ کچھ سکھا کر وہ جا رہا ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں، جو کچھ وہ سکھا رہا تھا اس کے شاگردوں میں بھی وہی تمام باتیں آپ موجود ہوئی، جو کچھ اس نے اپنے شاگردوں کو سکھایا تھا۔ اب یسوع کیا کر رہا ہے؟ بھائی میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور جو کام وہ کرتا ہے وہ مجھے بتاتا ہے اور میں بھی آگے چل کر کرتا ہوں۔ چلے جی آگے چلتے ذرا، بیٹے کا اختیار دیکھیں، 21ویں آیت پڑھیے گا جی بھائی۔ کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ یہی اختیار آج مجھے اور آپ کو بھی باپ سے ملے گا۔ ہاللیلویا۔ جب میں اور آپ میرے بہنوں بھائیوں باپ کی سنیں گے، باپ کی مانیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی جسمانی باپ کی نہیں نہ سنتا مانتا، وہ آسمانی باپ کی بھی جلدی نہیں سنے گا۔ ہاں، اپنے گناہوں سے توبہ کرے کہ ہاں باپ میں نے آپ سے 30 سال 32 سال جو گزارے ہیں اپنے جسمانی باپ کی نہیں سنی، میں توبہ کرتا ہوں، آپ سے سنا کروں گا، اے باپ تیری بھی سنا کروں گا۔ تو جب وہ توبہ کر لے گا، بپتسمہ لے لے گا، تو یاد رکھو میرے بہنوں بھائیوں، خدا اس کی زندگی کو اپنی قدرت سے بدل کر رکھ دے گا،
اس کا لائف سٹائل ہمارا خدا بدل کر رکھ دے گا، اس کا طریقہ کار زندگی میں خدا بدل کر رکھ دے گا۔ مردے زندہ کرنے کا اختیار بیٹے کو ملا، اور میں پھر کہہ رہا ہوں یہ اختیار صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح تک نہیں رہا، بلکہ یہ آج خادموں کے پاس ہے، دعا کرنے والی بہنوں کے پاس ہے، دعا کرنے والے بھائیوں کے پاس ہے، اور کلام پر توجہ کرنے والوں کے پاس ہے، کلام کو بغور سننے اور پڑھنے والوں کے پاس ہے یہ اختیار۔ کل میرے ساتھ سیکنڈ سنڈے شاید یا فرسٹ سنڈے بھائی جیکب آئے تھے، جیکب جہانگیر، ان کے جو فادر تھے ان کی خدمت میں، پاسٹر جہانگیر نام، ان کی خدمت میں 7 مردے زندہ ہوئے تھے۔ کتنے؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، بیٹے کے پاس، اکلوتے کے پاس اختیار ہے، تو آج آپ اور آپ کے پاس اور میرے پاس بھی اختیار مل رہا ہے، مگر جب باپ کی تعلیم کو اس طور سے سنیں گے جس طور سے یسوع سنتا ہے، اور وہ باپ کی تعلیم اس بائبل مقدس کے اندر درج ہے، اسے جب سنو گے، اپنے اندر اتارو گے، تو ایسے اختیارات جو ہمارے خداوند یسوع کے پاس ہے یہ میرے اور آپ کے پاس بھی آ جائیں گے۔ آگے چلیں گے، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا۔ یہاں اختیارات کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اختیارات صرف ہمارے خداوند یسوع تک نہیں میرے عزیزوں، یہ مجھے اور آپ کو بھی خدا باپ دینا چاہتا ہے، جسے باپ کہہ کر دعا کرتے ہو، مسیح یسوع میں ہمارا جلالی پتا کہہ کر دعا کرتے ہو، مسیح یسوع میں ہمارا اصلی باپ کہہ کر دعا کرتے ہو۔ وہی باپ جو اسرائیل کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے اور یسوع کو اپنا اکلوتا کہہ رہا ہے، وہ مجھے اور آپ کو بھی ایسے اختیارات دینا چاہتا ہے، اور میں اور آپ اس کے کلام کو غور سے پڑھیں، غور سے سنیں، توجہ کریں۔ آج میں نے یقین جانے اس معاشرے میں دیکھا ہے، بچہ ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے زیادہ، باپ کے پاس اسی وقت جا کر بیٹھتا ہے جب انہوں پیسے لینے میں، باپ کے پاس بچہ اسی وقت جا کر بیٹھتا ہے جب اسے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی باپ تھوڑا سا اپنے کسی بات کے لیے ڈانٹتا ہے، وہ پھر پیسے بھی نہیں لیتا، اپنی منہ بنا کے واپس آ جاتا ہے، ویسے ہی منہ بنا کے واپس آ جاتا ہے۔ ماں پوچھتی کیا ہے، ابے کو پیسے نہ آئیں گے، ہم نے دیتے نہیں، ان کا گلا کر کے منہ جاتے ہیں۔ باتیں اس لیے کی کہ بھائی تمہیں تربیت سے کیوں مار رہا ہے؟ ارے میں تیرا جسمانی باپ ہوں، آسمانی باپ تیرا وہ ہے، میں تیرے لیے اچھی سوچ سکتا ہوں، شاید میں تیرے لیے کئی ملک سے باہر جا کر یا ملک کے اندر رہ کر جو محنت کر رہا ہوں، مشقت کر رہا ہوں، کیا میں اپنی بوڑھی ہڈیوں کے لیے کر رہا ہوں؟ نہیں، میں تیری ہڈیوں کے لیے، تیرے بدن کے لیے، تاکہ تیرا یہ بدن اچھے مکان میں، اچھے گھر میں رہنے والا ہو، تیرا یہ بدن خوشیوں سے بھرا رہے، شادمانیوں سے بھرا رہے۔ آج یقین جانے باپ کی بات بچے سننا پسند نہیں کرتے، اور معذرت کے ساتھ کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں جڑے بچے کو ٹچکرا کرتے ہیں، مزاح کرتے ہیں، پوچھتا کرتے ہیں، ایسوں سے بچے دور اور بھاگ جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ کل کو برا بلا بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا طریقہ کار، اگر ہم ماں باپ ہیں، ہمارا طریقہ کار ہمارے خدا باپ کی طرح ہونا چاہیے، اور خدا باپ کا طریقہ کار ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس خدا کے مقدس پاک کلام میں سے، اس خدا کے مقدس پاک کلام میں سے ہمارے طریقہ کار پتہ چلے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، ہم نے آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بننا ہے،
آئے میں اور آپ اپنے جسمانی ماں باپ کے تابع ہو جائیں، ان کے ڈر اور خوف میں زندگی گزاریں، جو تربیت وہ ہمیں دیتے ہیں اس تربیت کو حاصل کریں۔ ایک بڑی زبردست بات مجھے امثال کے اندر ابھی خدا کے روح القدس دید ہے، پڑھیں گے آپ کو چھوڑ کی یہ بات، امثال 13واں باب دیکھیے گا ذرا۔ ہاللویا جیسس تیرا شکر، تیری ستائش، تو ہی شکر گزاری کیا۔ سوری 23واں باب دیکھیے گا۔ لڑکے سے تربیت کو دریغ نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا، کیونکہ خدا چھڑیے مارتا ہے نا بنی اسرائیل کو۔ ہمارا خدا اپنے پیلوٹے کو چھڑیے مارتا ہے، جب کبھی وہ نافرمان ہوتا، گھمنڈ سما جاتا۔ خدا کا کلام بتاتا ہے خدا نے 40 سال تک اپنے بیٹے کو کھلایا پلایا، بائبل بتاتی ہے نہ ان کی جوتیاں ٹوٹی، نہ ان کے کپڑے پھٹے اور نہ ان کے بال بکھرے۔ بال کدوں بکھرتے ہیں؟ جدو توپتے گرمی سے بندہ نکلتا ہے، ہوا سے نکلتا ہے۔ کپڑے کب پھٹتے ہیں؟ جب سیمنٹ کی بوریاں یا محنت کو شکل کرتا ہے۔ جوتیاں کب ٹوٹتی ہیں؟ جب لمبے لمبے سفر کرتا ہے اپنے جاب اپنے روزگار کا کام کے لیے۔ 40 سال تک، اور اس کے بعد خود ان کے اندر غرور آ گیا، تھوڑے سے پیاسے تھوڑے سے بھوکے ہونے لگے تو غرور آ گیا۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، دیکھیں خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے جو 14ویں آیت پڑھیے گا جی۔ تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پتال سے بچائے گا۔ پتال جہنم کی آگ سے تو بچا لے گا اپنے بچے کو جب وہ چھوٹی عمر میں تیری تربیت میں ہوگا۔ وہاں یسوع اپنے آسمانی باپ سے تربیت لے کر ہم تک پہنچا رہا ہے اور ہم تک پہنچ چکی ہے۔ یہاں خدا بنی اسرائیل کو میرے عزیزوں تربیت دے رہا ہے۔ اس تربیت کو لے، حاصل کرے میرے عزیزوں، اور یہ بائبل مقدس سے ملے گی آپ کو کہ خدا باپ نے، جسے میں باپ 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 کہہ کر پکارتا ہوں، کس طرح وہ اپنے بیٹوں کی تربیت کرتا ہے، کس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پروں کے سائے کے نیچے رکھتا ہے۔ آئے واپس رہے نام 7ویں باب میں، یوحنا کی انجیل 7ویں باب کی 4 آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے۔ اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ یسوع کے بھائی جو تھے، جو مقدسہ مریم سے اور بیٹیاں بیٹے جو پیدا ہوئے تھے خدا کے بندہ یوسف کے وسیلہ، میرے عزیزوں بھائی بتاتی ہے وہ بھی یسوع پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے جو وہ تعلیم دے رہا تھا۔ مگر آج میرے اور آپ کے پاس یہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، اسے ہر روز پڑھے، اس کی تربیت کو لے، اس میں آپ کو آپ کے آسمانی باپ کی تمام باتیں ڈیٹیل سے ملیں گی۔ سخت باتیں، نرم باتیں، تربیت والی باتیں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے ملیں گی میرے عزیزوں، کہ کس طرح میں تو باپ باپ کر رہا ہوں، کیا کبھی میرے لیے آسمان سے بھی آواز آئی ہے؟ جس طرح یسوع کے لیے آوازیں آئی ہے، میں بھی تو خداوند کو اپنا باپ کہتا ہوں، کیا کبھی میرے لیے آسمان سے ایسی آواز آئی ہے؟ اگر آج تک میرے اور آپ کے لیے نہیں آئی تو میرے عزیزوں اس کلام کو سن کر
آئے بائبل کو پڑھیں، اس کی تربیت کو حاصل کرے جو ہمارے باپ کے منہ کی باتیں ہیں۔ اس نے کہا ہے آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ میں اور آپ میرے عزیزوں خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں، تو یاد رکھیں خدا کا طریقہ کار یہ ہے کہ میرے بچے جب سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، دکھ آئیں تو مجھے پکارے، میں انہیں جواب دوں گا۔ اگر جواب میں کبھی کوئی دیر ہو جاتی ہے تو آپ پریشان مت ہوں، این موقع پر وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنا جانتا ہے اور وہ کرے گا۔ این وقت پر وہ اپنی قدرت کو جانتا ہے اور اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے اور آپ کے لیے میرے عزیزوں برکتوں کو مہیا کرے گا۔ بس میں اور آپ اس باپ کے تابع رہیں، اس باپ کی تعلیم کو بائبل مقدس سے پڑھتے رہیں تاکہ ہم سرفراز اور سربلند ہوں۔ ہم اس روئے زمین پر جو رہنے والے لوگ ہیں میرے عزیزوں، سختیوں سے، مصیبتوں تکلیفوں سے گھبرانے والے نہ ہوں بلکہ ان کا ڈٹ کر کیا کرنے والے ہوں، مقابلہ کرنے والے۔ یہ سختیاں تکلیفیں آدم اور ہوا کی نافرمانی کرنے سے آئی ہیں، مگر یاد رکھو جب خدا ہمیں بیٹا اور بیٹی کہہ رہا ہے، خدا نے اسرائیل کو اپنا بیٹا کہا ہے، تو آئیں میں اور آپ بھی اس تعلیم کو پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں، سیکھتے جائیں تاکہ ہم اس بات کو اپنی روح جان بدن میں قائم رکھنے والے بن جائیں۔ جس طرح بیٹے پر سختی آئی تو بیٹے نے کہا اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ جب آپ پر بھی کوئی سختی آتی ہے تو آپ بھی یہی بولے جو یسوع نے بولا تھا کہ باپ یہ اگر سختی ہفتے ہے، 15 دن ہے، مہینہ ہے، تیری مرضی پوری ہو۔ جب آپ ایسے الفاظ منہ سے بولو گے باپ اس سختی کو اپنی قدرت اور قوت سے ختم کر دے گا۔ خدا اس مقدس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔